السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اردو کی ادبی اصطلاحات۔ یہ اصطلاحات جو ہیں یہ پیپر کے نقطۂ نظر کے حوالے سے بھی اہم ہیں، اور ویسے بھی اردو ادب کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کچھ بنیادی ادبی اصطلاحات ایسی ہیں جن کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی جو ہے وہ ہے آفاقیت، جو کہ ایک بہت اہم ادبی اصطلاح ہے۔ آفاقیت سے مراد ہے کہ انسانی جذبوں اور احساسات کا ایسا اظہار جو مقامی جغرافیائی حدود سے ماورا ہو کر تمام نوع انسانی کی تجربات کی ترجمانی کرے، آفاقیت کہلاتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی فن پارہ تخلیق ہوتا ہے تو اس فن پارے سے ایک خاص حدود یا ایک خاص خطے کے لوگ جب حظ اٹھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اس حدود سے باہر جب وہ فن پارہ جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کی وہ سمجھ سے ہی بالاتر ہوتا ہے۔ تو ایسا فن جو ہے وہ صرف ایک خاص حدود میں رہ کر ہی اپنے پڑھنے والوں کو اور اپنے قارئین کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، جبکہ آفاقی جو فن ہوتا ہے وہ ایسا فن ہوتا ہے جو خواہ پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے وہ اپنے بنیادی مقاصد کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے جو ایک اہم اور بڑی نمائندہ مثال ہے وہ اقبال کی شاعری ہے، جو ایک آفاقی اور عالمگیر پیغام لیے ہوئے ہے۔ ہماری جو دوسری اصطلاح ہے وہ ہے آمد۔ آمد جو ہے یہ آمدن سے نکلا ہے اور اس کی معنی ہے بلا کوشش خیالات کا ذہن میں آنا۔ یہ ایک شعری اصطلاح ہے۔ افلاطون جو تھا وہ اس نظریے کا قائل تھا کہ یہ جو نقالی کے نظریے کا وہ قائل تھا، وہ کہتا تھا کہ شاعری جو ہے وہ ایک لمحہ استغراق ہے جو کہ شاعر کے حواس کو ایک مفلوج کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، اور شاعر کی روح جو ہے اس وقت اس کی روح پر دیویوں کا قبضہ ہوتا ہے جب وہ شعر کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آمدن کا جو ایک عام مطلب شاعری میں لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی شاعر بغیر سوچے سمجھے اس پر اچانک سے کسی بھی شعر کی آمد ہوتی ہے اور اس کو جوں کا توں لکھ دیتا ہے، وہ آمد ہے۔ اسی طرح آمد کا ایک متضاد سمجھ لیں، آورد۔ یہ بھی ایک شعری اصطلاح ہے اور اس کو آمد کی نقیض کہا جاتا ہے۔ جب شاعر ارادہ کر کے بیٹھتا ہے کہ مجھے شعر کہنا ہے، اور جو بھی اس کے ذہن میں الفاظ آتے ہیں وہ ان میں رد و بدل کرتا ہے، ان کی ترتیب و تنظیم پر غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کانٹ چھانٹ کر کے ایک خوبصورت پیرائے میں ان الفاظ کو ڈھالتا ہے، اس کو آورد کہتے ہیں۔ یعنی جو خیالات ذہن میں آئے، جو اشعار ذہن میں آئے، ان کو جوں کا توں لکھ دینا آمد ہے، اور ان خیالات کو کانٹ چھانٹ کر ایک خوبصورت ترتیب و تنظیم ان کی بنانا آورد کہلاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے آمد اور آورد کا ذکر کرتے ہوئے آورد کو ترجیح دی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ مقصدیت کے قائل تھے فن میں، تو مقصد جو ہے وہ ہمیشہ وہ سمجھتے تھے کہ غور و خوض کے بعد ہی انسان ایسا فن تخلیق کر سکتا ہے جو کہ ایک بلند پایہ مقصد کی تکمیل کر سکتا ہو۔ اگلی جو ہماری اصطلاح ہے وہ ہے ابتذال، جسے انگلش میں ولگیرٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سطحی پن اور عامیانہ پن۔ کلام میں جب بھی سوقیانہ اور بازاری الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے الفاظ جن کے استعمال سے مضمون جو ہے اس کی شائستگی برقرار نہ رہتی ہو، انہیں ابتذال کہتے ہیں۔
ابتذال جو ہے یہ نقص کلام ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب شاعر الفاظ میں ایسے الفاظ میں شاعری کرتا ہے جس سے سامعین یا قارئین یا قاری کے دل میں جو ہے یا اس کے ذہن میں احساس سے رقاقت اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم مثال پیش کرنا چاہیں تو غالب نے دھول دھپا اور بھوں کے الفاظ اردو غزل میں استعمال کیے ہیں جو کہ مبتذل ہیں، لیکن لانجائنس کہتے ہیں کہ جو موقع محل کے مطابق اگر ہم عامیانہ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ مزین الفاظ سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں کسی بھی تحریر کے لیے۔ اس کے بعد افسانچہ ہے، یہ کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ انسانی تجربے کو یا انسانی مشاہدے کو نثر کی صورت میں کم سے کم الفاظ میں بیان کرنا افسانچہ کہلاتا ہے۔ یہ اردو ادب میں انگریزی سے آیا ہے جس میں شعور کی رو کی تکنیک استعمال ہوتی ہے۔ شاعری میں مختصر نظم اور نثر میں افسانچہ ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں، لیکن یہ اردو میں دونوں ہی یہ مقبول نہیں ہو سکی زیادہ۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانہ وہ اردو ادب کی نثری صنف ہے جس میں کوئی بھی قصہ، کہانی، واقعہ جو ہے وہ جھوٹی کہانی یا کسی بھی بات کو زیب داستان کے لیے بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ افسانہ جو ہے یہ داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ داستان میں مافوق الفطرت عناصر ہوتے تھے جو کہ حقیقی شکل میں ناول بنی، اور پھر 20ویں صدی کے جب دور آیا، مشینی دور جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں لوگوں کے پاس وقت کم ہو گیا، کام بڑھ گئے، وقت کم رہا، جس کی وجہ سے جو ہے چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اور ضرورت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اور یہ داستان جو ہے ناول بنی اور پھر ناول سے کم ہوتے 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 افسانہ بن گئی۔ اس کا جو افسانے کی جو ایک نمائندہ خصوصیت ہے وہ ہے اختصار اور وحدت تاثر۔ مغربی ادبیات میں جو ایڈگر ایلن پو ہے اس نے اولاً افسانے کو الگ صنف نثر کی حیثیت دی تھی، اور اسی نے اس کے قواعد و ضوابط بھی مرتب کیے تھے اور اختصار اور وحدت تاثر کے خصائص اس کے لیے شرط ٹھہرائی تھی۔ اردو میں اگر ہم افسانے کا آغاز دیکھتے ہیں تو یہ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں ہوتا ہے، جس میں اولین افسانہ نگاروں کی اگر ہم بات کریں تو پریم چند ہیں، سجاد حیدر یلدرم ہیں، اس طرح کے نام ہیں۔ اگلا جو ہمارا نقطہ ہے وہ ہے المیہ، جسے انگلش میں ٹریجڈی کہتے ہیں۔ یہ ڈرامے میں زیادہ تر استعمال ہونے والی اصطلاح ہے، اور اس کی تعریف ارسطو نے بوتیکا میں کچھ یوں کی تھی کہ المیہ نقل ہے ایک ایسے عمل کی جو سنجیدہ اور مکمل ہو، جس کی زبان ایسے وسائل سے مزین ہو جو اس کے مختلف حصوں میں نمایاں کیے گئے ہوں۔ المیہ اس ڈرامے کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے یا دیکھنے کے بعد قاری کے اندر رحم یا خوف یا دونوں جذبات پیدا ہو جائیں، یعنی وہ ڈرامہ جس کے واقعات میں ایک ایسی فضا ہو کہ وہ اپنے اختتام پر قاری کو افسردہ چھوڑ دے۔ مخصوص ڈرامے کی اصطلاح کے علاوہ لفظ المیہ جو ہے یہ تنقیدی اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد کسی بھی ذہن کا کوئی مسئلہ، پریشان کن حال اور کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔